بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار، آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر
87 سے لے کر 87 سے لے کر 90 تک قاری صاحب نے آج تلاوت کی۔ مفہوم سماعت کیجئے۔ فرمایا اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل علیہ السلام سے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے، اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کی کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ باب ذی وقار آیات بینات جو آپ نے سماعت کی، اس کے اندر پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ان کے بعد مسلسل پیغمبروں کو بھیجا۔ یاد رکھیں بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس کے پاس بہت سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اب یہ قوم ایسی عجیب تھی، یہ عجیب لفظ بھی میں تھوڑا بول رہا ہوں، اس سے بڑھ کے آپ خود خالی جگہ پر کر لیجئے گا۔ ایسی عجیب قوم تھی کہ جناب جو بات سمجھ میں آتی اس کو مان لیتے، اور جو بات سمجھ میں نہ آتی انبیاء کی تو انکار تو درکنار، یہ ان کو قتل کر دیا کرتے۔ یعنی اتنا بڑا ظلم کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہو، بات نہیں ماننی تم نے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کو قتل کرنا چہ جائے کہ انبیاء کے حوالے سے ایسا معاملہ کیا جائے، تو یہ اتنے بڑے گناہ بھی ان لوگوں نے کیے۔ اور اس کے بعد یہ طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر ایسے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو اپنے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے مذاق کی باتیں کیا کرتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کسی بات کو ماننا یا نہ ماننا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کم از کم مذاق نہیں کرنا چاہیے دین اسلام کے حوالے سے۔ یاد رکھیں اسلامک شعار میں سے اگر کوئی بندہ معاذ اللہ کسی اسلامک شعار میں سے کسی کی کوئی تذلیل کے طور پر یا مذاق کے طور پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، فی الفور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے توبہ بھی کرنا لازم ہے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھنا بھی لازم ہے۔ اس لیے کم از کم کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک عام انسان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا تو مذاق اڑانا یہ بہت کبیرہ گناہ اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہودی جو تھے، یہ حضرت کریم آقا علیہ السلام کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک ایسا معاملہ پیش آیا، جنگ ہو رہی تھی تو ان کو فتح نہیں نصیب ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی کتاب تورات سامنے رکھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ مولا کریم جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں فتح عطا فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی عطا فرما دی۔ اس کو تفسیر روح المعانی کے اندر اور تفسیر قرطبی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ دعا پڑھ لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ لوگ دعا کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لیکن اس سے بڑا ظلم دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہی یہود
اور یہی نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے لگے، تو کہاں کی دانش مندی ہے کہ جس نبی کے وسیلے سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوں، وہ نبی جب تشریف لائیں تو ان کا انکار کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری اس کے اندر باتیں، یقیناً باتیں بہت زیادہ ہوں گی، تفاسیر کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، توجہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ تو ہی خالق تو ہی مالک گدا تیرے ہی سارے ہیں، تو ہی خالق تو ہی مالک گدا تیرے ہی سارے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے یہ سورج چاند تارے ہیں، تو ہی فریاد سنتا ہے ہر ایک مظلوم بے کس کی، تو ہی فریاد سنتا ہے ہر ایک مظلوم بے کس کی، تیرا در چھوڑتے ہی وہ جہالت کے جو مارے ہیں، تیرا در چھوڑتے ہیں وہ جہالت کے جو مارے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے یہ سورج چاند تارے ہیں، زمین و آسماں کے ہیں خزانے تیرے قبضے میں، زمین و آسماں کے ہیں خزانے تیرے قبضے میں، یہ ایسا بحر ہے جس کے نہیں کوئی کنارے ہیں، یہ ایسا بحر ہے جس کے نہیں کوئی کنارے ہیں، تو ہی خالق تو ہی مالک گدا تیرے ہی سارے ہیں، تیرے زیر تسلط ہے یہ دنیا اور ما فیہا، تیرے زیر تسلط ہے یہ دنیا اور ما فیہا، تیرے ایک حرف کن نے تو کئی بگڑے سنوارے ہیں، تیرے ایک حرف کن نے تو کئی بگڑے سنوارے ہیں، تو ہی خالق تو ہی مالک گدا تیرے ہی سارے ہیں، خداوندہ ہمیں ہے آسرا تیری کریمی کا، خداوندہ ہمیں ہے آسرا تیری کریمی کا، گناہوں سے بہت لتڑے ہوئے دامن ہمارے ہیں، گناہوں سے بہت لتڑے ہوئے دامن ہمارے ہیں، تو ہی خالق تو ہی مالک گدا تیرے ہی سارے ہیں، جمیل اپنی صفات و ذات میں وہ ذات یکتا ہے، جمیل اپنی صفات و ذات میں وہ ذات یکتا ہے، اسی توحید کے قرآن و سنت میں اشارے ہیں، اسی توحید کے قرآن و سنت میں اشارے ہیں، تو ہی خالق تو ہی مالک گدا تیرے ہی سارے ہیں،
تیری حمد و ثنا کرتے یہ سورج چاند تارے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بھی ہونی چاہیے کہ ایمان کی تکمیل ہی تب ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا نہ کرے، یہ مناسب بات نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو پروگرام کے اگلے مرحلے یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آگے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آگے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آگے ہیں، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آگے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آگے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آگے ہیں، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات
صلی علی کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آگے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آگے سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آگے نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آگے کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آگے جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آگے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آگے ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر. احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سماعت کی. بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے. آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں. جو آپ وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں سوالات بھیجتے ہیں اس کے لیے آپ سے التماس ہے کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر شور نہ ہو اور الفاظ جو ہیں ان کو بڑے مناسب طریقے سے جو ہے وہ پیش کریں تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس پر اچھے طریقے سے بحث کی جا سکے. بعض وائس نوٹ ایسے آتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی آواز صحیح نہیں ہوتی، شور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے. اس لیے تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب، آج کے کون سے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج ہمیں جو سوالات واٹس ایپ پر موصول ہوئے ہیں میں پلے کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا، پھر اس کا آپ جواب دیجیے گا. یہ پہلا سوال یہ آیا ہے. السلام علیکم، سید اقرار سے انشاء گجرات سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ
جماعت کے دوران اگر امام کا وضو جاتا رہتا ہے تو وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ مفتی صاحب یہ آواز مدھم تھی، میں بھی یہ گزارش بھی کروں گا آپ سب سے کہ جو سوالات آپ بھیجتے ہیں ذرا بلند آواز سے ریکارڈ کر کے بھیجا کریں تاکہ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو انہوں نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ اگر جماعت کے دوران امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا وغیرہ خارج ہو جائے، تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نماز کو جاری رکھا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے نماز پڑھانی ہے، امام صاحب ہیں آپ، تو پھر آپ کو تمام تر چیزوں سے نا فراغت کے بعد مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پیشاب روک کے یا کوئی بھی ایسی چیز جو طبیعت کے حوالے سے، انسان کی طبیعت کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، تو ان چیزوں کے حوالے سے فراغت اختیار کر کے مصلی پہ کھڑے ہوں جناب۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ جائے نماز پہ ہوں، اور یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی، پیشاب وغیرہ روک کے نماز پڑھانا یا نماز پڑھنا یہ کراہت پر مبنی ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اگر کھانے کی طرف طبیعت کا میلان ہو تب بھی پہلے کھانے سے فری ہو جائیں اور پھر نماز کی طرف آئیں۔ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا وہ فرمان بھی یاد آ گیا، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ، لذت بھی پائیں گے اس کی۔ امام صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جب کھانا حاضر ہو تو کیا ہم کھانا کھائیں یا نماز پڑھیں؟ تو آپ نے دیکھو جملہ جو ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور میری توجہ نماز کی طرف ہو، اور مجھے یہ ناپسند ہے چیز کہ میں نماز کے اندر ہوں اور توجہ میری کھانے کی طرف ہو۔ تو جب کھانا کھا رہے ہوں گے، نماز کی طرف توجہ ہوگی، تو عبادت تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہو۔ اور جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں اور جناب پیٹ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو، ظاہر ہے طبی معاملات ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر کے مصلی پہ کھڑے ہوں۔ تاہم اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، ہوا کا اخراج ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا عمل کہ جو وضو کو توڑ دیتا ہے، اللہ نہ کرے آپ مصلی پہ کھڑے تھے، کوئی بھی امام صاحب ہیں، تو خون خارج ہو گیا، کہیں سے زخم آ گیا، ایسا خون بہہ نکلا، تو ظاہر ہے وضو فاسد ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا عمل پایا گیا۔ اب امام صاحب کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس معنی میں کہ جیسے نکسیر پھوٹتی ہے نا ناک سے، تو اس طرح ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک اشارہ ہوگا دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا وضو فاسد ہو چکا ہے۔ اب ان کے پیچھے جو بندہ ہے اس کو چاہیے کہ فی الفور مصلی پہ آ جائے، ان کا نائب بن کے، خلیفہ بن کے نماز کی تکمیل کروا دے۔ اب جو امام صاحب پیچھے جائیں گے، صفوں کو چیرتے ہوئے ایسے پیچھے کی جانب چلے جائیں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے مابین ایک بات گھوم رہی ہوتی ہے، جی وہ جناب وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ شریعت نام ہی اس چیز کا ہے جناب اپنی عقل کو قربان کرنے کا۔ جب شریعت میں مسئلہ آ گیا تو آپ اپنی عقل کو قربان کر دیں۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ است۔ اب یہ واپس جائیں گے اور یہ ان کا خلیفہ جو بنے گا وہ نماز کی تکمیل کروا دے گا۔ اگر بالفرض انہوں نے خلیفہ نہیں پکڑا تو حدیث مبارکہ یاد رکھیں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، او کما قال، کہ طہارت کے بنا نماز قبول نہیں اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔ تو جب طہارت ہی نہیں ہے، اور یہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط نہیں پایا جائے گا، تو طریقہ یہی اختیار کریں، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جائیں، جا کے اپنا وضو کر کے تو واپس آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جتنی رکعات رہ گئیں ان کو بعد میں ادا کر لیں۔ ان کا خلیفہ جو بنے گا وہ نماز کی تکمیل کروا دے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، مصلی پہ ہی کھڑے رہے، نماز کمپلیٹ کروا دی، تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے لوگوں کی نماز بچانے کے لیے امام صاحب خلیفہ پکڑیں، خلیفہ نماز کی تکمیل کروائے، یہ جا کے وضو کر کے تو جناب نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں جناب، امام صاحب کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے بالکل پیچھے جو بندہ کھڑا ہو نا، وہ کوئی باشرع بندہ ہو جو نماز پڑھا سکتا ہو، نماز کا طریقہ بھی آتا ہو، اس کو تمام تر مسائل کو بھی جانتا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں مساجد میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ احباب نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی لغویات کے اندر شامل ہو، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو نا فضولیات کا، تو لوگ آگے کی جانب بڑھتے ہیں، اور جب نماز کا مسئلہ ہو تو پیچھے کی جانب۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، پہلی صفیں خالی ہوتی ہیں عمومی طور پہ،
اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان تمام مسائل کو ملوز خاطر رکھیں جناب۔ لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ خلیفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ جب امام صاحب جب ایسے ہاتھ رکھیں گے نا اپنی ناک کے اوپر، تو پچھلے بندے کو یہ مسئلہ آتا ہوگا تو تبھی ہے نا، اور اگر مسئلہ ہی نہیں کسی کو آتا تو پھر آپ کیا کریں جناب، نماز کو توڑ دیں۔ اگر بالفرض آپ کے اقتداء کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو مسائل کے بارے میں آگاہی نہیں، تو پھر نماز آپ کی ختم ہوگی۔ آپ وضو کریں جا کے، اور پھر لوگوں کو بعد میں یہ مسئلہ بھی سمجھائیں کہ ایسا جو ہے نا کرنا چاہیے۔ تاہم اگر جہالت کے اندر ایسا کر لیا، آپ نے نماز کمپلیٹ کروا دی، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کو نئے سرے سے وضو کر کے سب کو دوبارہ سے نماز پڑھانا لازم ہوگا۔ اچھا، باشر آدمی پیچھے کھڑا ہو اور مسائل بھی جانتا ہو تو اس کو انگلی پکڑ کے آگے کرے گا یا وہ خود ہی آگے آ جائے؟ اصل میں جب مسائل کا پتہ ہوگا نا، تو جو خلیفہ ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اب امام صاحب جو ہے نا، یہ ان کا کوئی طبیعت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو وہ پیچھے آ جائے گا اور خلیفہ خود ہی جا کے نا تو کھڑا ہو جائے آگے، اور یہ صفیں چیرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ رہی بات یہ کہ جو ہے اگر خلیفہ کو بھی اس بات کا علم نہیں، تو پھر میں نے عرض کر دیا نماز کو دوبارہ سے پڑھا دیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ذرا پلے کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جی السلام علیکم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنت اگر رہ گئی ہیں تو ان کو پڑھنے کا کون سا وقت جو ہے نا وہ ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ مفتی صاحب آواز اس کی کم تھی، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کون سا وقت ہوگا کہ اس میں ادا کی جا سکے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یا دو پروگرامز کے اندر ہم نے اس پر تفصیلی بحث کی تھی۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ ہمارے پروگرام کو نا آپ شروع سے آخر تک مکمل دیکھا کریں۔ بہت سارے ایسے ضمنی سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات ہم دے چکے ہوتے ہیں، تاہم آپ نے مسئلہ پوچھ لیا تو مختصر سا جواب ضرور عرض کریں گے۔ یاد رکھیں کہ سنن جو ہیں فجر کی سنتیں، ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ کے پیش نظر ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا، اور فقہا نے بھی اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، قرآن و سنت کا نچوڑ سامنے رکھا۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کر لے تو سورج نکلنے سے پہلے تک کسی قسم کے نوافل ادا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہیں تو فجر کی سنتیں، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ نفل ہیں، اور ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے یہ سنتیں رہ جائیں تو پھر ان کو سورج نکلنے کے بعد ادا کریں، 20 منٹ بعد ان کو ادا کریں، اور یہ سنتیں اس وعید سے بچنے کے لیے قضا کی جائیں گی۔ کچھ لوگوں نے لکھا جی آپ فی الفور بعد میں بھی ادا کر لیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، فرائض ادا کر لیے، اس کے بعد کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز سے منع فرمائیں تو اس سے رکنے میں ہی عافیت ہے۔ حاجی اشتیاق صاحب کا یہ سوال تھا۔ میں حاجی اشتیاق صاحب جو گجرات سے بول رہے تھے تو ان کا یہ سوال شامل کیا، مگر آواز بہت کم تھی۔ جتنے بھی لوگ سوالات کر رہے ہیں ان سے بار بار گزارش کروں گا کہ آواز بلند کر کے اپنی ریکارڈنگ کیا کریں تاکہ سوال سننے میں بھی کوئی مشکل نہ آئے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم پروگرام میں آپ کے سوالات بھی مزید شامل کر سکیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہم شامل کرتے ہیں، سنیے گا۔ جی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے، کیا کہتے ہیں قضا نماز کا طریقہ بتا دیں۔ قضا نماز ہم جو ہماری شروع سے چھٹی ہوئی اس طریقے سے وہ آپ بتا دیں۔ جی مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز جو شروع سے ہماری چھٹی ہوئی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد باری تعالیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات کے اندر فرض کی گئی ہے۔ جب کسی بندے نے ان کو وقت پر ادا نہیں کیا تو وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گناہ گار ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قضا کرنے کے بعد کو بڑا تیر مار لیا ہم نے اور ہم جناب بری الذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے جناب، اللہ تعالیٰ نے ادا کا تقاضا کیا ہے، اگر وقت کے بعد نماز کو ادا کریں گے تو وہ قضا ہوگی، اور قضا نماز پڑھنے پر توبہ استغفار کرنا بھی لازم ہے۔ تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں جناب کہ جب کوئی نماز اپنے وقت سے ہٹ گئی تو ذمہ سے تب تک ساقط نہیں ہوگی جب تک اس کو پڑھ نہ لیا جائے، اور جب آپ نے پڑھ لیا
تو ایک گناہ سے تو آپ بچ گئے، لیکن دوسرا گناہ جو وقت پر ادا نہیں کی وہ آپ کے ذمہ ابھی باقی ہے، اس کا تو ازالہ ممکن نہیں، جس کا ازالہ ممکن تھا وہ آپ نے کر لی۔ اب آپ ہر نماز کے بعد توبہ استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اور ان کا طریقہ کار آپ یہ کریں جناب کہ ہر نماز کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب نماز قضا ہو جائے تو آپ وہ اپنے وقت سے چونکہ ہٹ گئی، اب آپ اس کو کسی وقت میں بھی قضا کر سکتے ہیں، 3 اوقات کے علاوہ، سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت، ان کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نیت کرتے ہوئے اپنی یا تو زندگی کی پہلی نماز سمجھ کر اس کو قضا کریں یا آخری نماز، آخر سے شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، پہلے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی، مثلا آپ نے نیت کی مولا کریم میں اپنی اس نماز کو قضا کر رہا ہوں جو میری زندگی میں آخری نماز میرے ذمہ تھی، اب یہ ہو گئی، اس کے بعد جب نیت کرے گا یہ تو جو ہے وہ قضا ہو گئی، اب اس سے پچھلی کی نیت خود بخود ہو جائے گی جب آخری کا لفظ بولے گا۔ علی ھذا القیاس اس طرح کر کے اپنی نمازوں کی قضا کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک سال جو شمسی سال بنتا ہے اس کی جو نمازیں ہیں نا کل یہ 1900 کچھ بنتی ہیں، 1920 یا غالباً 21 اس طرح کا کوئی عدد سامنے آتا ہے، اتنی نمازیں دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرائض اور 6ٹھی نماز وتر، ان کی ادائیگی کو لازم پکڑیں، ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ قضا کی نیت بھی ہوتی ہے کیا؟ بالکل، آپ ساتھ یہ کہیں گے، اپنے دل میں بھی اگر نیت ہو تب بھی کافی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا پھر آپ پڑھیں گے وانا من المسلمین، تو یہ جو وما انا کی جگہ وانا من المسلمین بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح نیت کر کے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قضا نماز ہے، یا پھر اگر آپ جب زبان سے کہہ لیں گے نا خود تو آپ مکر نہیں سکیں گے، مثلا آپ نے نیت کر لی 4 رکعت نماز اللہ اکبر، اب سوچ میں پڑ جائیں گے کون سی نماز، میں کس کی نیت کر رہا ہوں، تو اس لیے زبان سے کہہ لیں گے نا تو پھر آپ کے لیے وہ چیز متعین ہو جائے گی، اب آپ اس سے پھر نہیں سکیں گے۔ مثلا عمومی طور پہ ہوتا ہے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، تو 4 رکعت نماز کہہ کے اگر آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے تو ابھی کون سی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، پہلے والی یا بعد والی، تو اس لیے جب یہ زبان سے کہہ لے گا نا تو اس کے لیے چیز متعین ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، یہ اگلا سوال میں پلے کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام جی محمد افضل اور ضلع بہاول نگر سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو گھر کے اندر عورتوں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو تو اس کو عورتوں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، تو تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل بنا دیں، بہت شکریہ، مہربانی۔ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو عورتوں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے، وہاں وہ کلمہ وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہیں، اس کو دیکھتی بھی ہیں، اور مرد حضرات گھر سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، تو شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اسے مردوں میں رکھنا چاہیے یا عورتوں ہی میں رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جناب کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بلا عذر شرعی ایسی رکھنا نہیں چاہیے، فی الفور نماز جنازہ کی ادائیگی کریں، اس کے لیے جو بھی تجہیز و تکفین والے معاملات ہیں اس کو غسل دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی، ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ علی 3 کاموں میں جلدی کرنا، نمبر 1 جب نماز کا وقت ہو جائے تو فی الفور ادا کرنا، تاخیر نہ کرنا، دوسرے نمبر پر جب بیٹا بیٹی جوان ہو جائیں، ان کا کف مل رہا ہو، بالغ ہو جائیں، بالغ کے الفاظ آتے ہیں، تو اب ان کا کف مل رہا ہو تو فی الفور ان کے نکاح کے اندر جلدی کرنا، تیسرے نمبر پر جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے اندر جلدی کرنا۔ ہمارے ہاں تینوں کاموں میں تاخیر کی جاتی ہے، اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں، تاہم اس کو رکھنا بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں، جتنی دیر تک تجہیز و تکفین والے معاملات نہیں تب تک اس کو رکھنے کے لیے ظاہر ہے گھر کے اندر ہی رکھیں گے، آپ اس کو بازار میں تو نہیں رکھ سکتے، اور خاتون ہے تو خاتون کو تو بالکل باہر جناب رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مردوں کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالنا، اس کے جسم کو ہاتھ لگانا، جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں، قبر میں اتارنا ہے تب بھی خاتون کے محارم ہی اتاریں،
اگر کوئی مرد ہے تو خواتین تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اگر اس کو گھر کے اندر بھی رکھیں گے، خواتین اطراف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے گھر کے اندر ہی خواتین نے آنا ہے اور کہاں جائیں گی، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ مرد کو مردوں کے درمیان ہی رکھیں اور خاتون کو خواتین کے درمیان ہی، ظاہر ہے اس کا گھر ہے تو وہاں پر ہی اس کو رکھیں گے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے جب کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اب یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں پایا جا رہا، نہ کوئی وسوسے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت پائی جا رہی ہے، اس لیے گھر کے اندر رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ جب شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے شوہر اس کا نامحرم ہو جاتا ہے، تو کیا عورتوں میں رکھ دیں گے تو ظاہر ہے وہ تو نامحرم ہے، تو اس کا یاد دیدار رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی خاتون فوت ہو جائے تو اب فی الفور اس کا نکاح ختم ہو گیا، خاوند کے لیے اس کے جسم کو بغیر پردے کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر مرد فوت ہو گیا نا تو اب خاتون کے بھی احکام باقی ہیں نکاح والے، عدت کے اندر ہے تو عدت کے اندر جب تک رہے تب تک نکاح کے احکام ابھی باقی ہوتے ہیں، تو اس لیے خاتون کے لیے نا اور مسئلہ ہے اور مرد کے لیے ہو، لیکن ایک اجنبی اگر فوت ہو گیا تو عام خواتین اگر بیٹھی بھی ہوئی ہیں اس کی چارپائی کے گرد تو یہاں پر محرم غیر محرم والا کوئی شبہ نہیں پایا جا رہا، اس لیے ان کے بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر اس کا دیدار کرنا چاہے اجنبی عورتیں گھر میں آ جاتی دیکھ سکتی ہیں میت کا چہرہ، اگر کوئی مرد ہے تو اس کا چہرہ اگر عبرت کے لیے یا کسی اچھی نیت کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، صرف چہرہ دیکھنے میں قباحت نہیں، ہاتھ نہ لگائیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، سنیے گا۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، جناب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، تو داڑھی مطلب کتنا ہوں خس خسی جی داڑھی رکھی ہے، آیا وہ امامت کرا سکتا، نماز پڑھا سکتا یا نہیں گاہے بگاہے؟ جی مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور اس کی مکمل داڑھی شرعی داڑھی نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایک چاول کے دانے کے برابر ہو گئی، تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے یا نہیں گاہے بگاہے، یعنی روزانہ نہ کروائے، یا تراویح کی امامت کروا لیتے ہیں بعض حافظ، تو بتائیے گا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا نا ایک اپنا مقام اور معیار ہوتا ہے، اسی طرح نماز پڑھانے کے حوالے سے بھی ایک معیار اور مقام ہے، ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک ریکوائرمنٹ سمجھ لیں، تو جب وہ ریکوائرمنٹ نہیں پائی جا رہی تو پھر چاہے کوئی حافظ قرآن ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے کوئی جناب کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو، جب تمام شرائط پر پورا نہیں اتر رہا تو اس کا امامت کروانا جائز نہیں ہے۔ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے جناب چہرے پر داڑھی شریف کے حوالے سے، تو یہ ایک مٹھی کم از کم ہوگی تو وہ امامت کا حال ہے۔ ہاں ایک صورتحال یہ بنتی ہے کہ اس کی داڑھی قدرتی طور پہ آئی نہیں ہے، یا آئی ہے تو بالکل تھوڑی سی، جیسا کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر چند بال ہوتے ہیں چہرے پر اور انہی کو بڑھا لیتے ہیں آگے، اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر چہرے پر بال آئے ہی نہیں، عاقل بالغ ہے، جوان ہو چکا ہے لیکن چہرے پر بال نہیں آئے، مرد ہے اور تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ امامت بالکل بلا کراہت کروا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر کٹوانا آئے گا، اب وہ چاہے جناب حافظ قرآن ہے یا کوئی بھی ہے، اگر تو اور کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں، جیسا آپ نے کہا گاہے بگاہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جب باقی شرائط کسی میں بھی نہیں پائی جا رہی اور اس میں یہ شرط پائی جا رہی ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن زیادہ آتا ہے دوسروں کی نسبت، تو پھر ان لوگوں کے لیے تو یہ کچھ دیر کے لیے امام بن سکتا ہے، لیکن مستقل اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ یاد رکھیں حفاظ کرام وہ حفاظ کہ جو رمضانی حافظ بنتے ہیں، یہ رمضانی حافظ وہ بندہ سمجھے گا کہ جو حافظ قرآن ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو بھی یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب تم نے قرآن پڑھ لیا ہے تو اب باقی معاملات میں بھی شریعت کو فالو کرو نا، قرآن کا حسن نظر آنا چاہیے نا تمہارے اوپر۔ مزہ تو تب ہے حافظ ہو، شریعت کا پابند بھی ہو، اور اگر صرف حفظ کر لیا اور باقی معاملات کو پس پشت ڈال دیا تو کون سا تیر مارا ہے جناب آپ نے۔ اس لیے اپنے تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کرنے میں ہی عافیت ہے۔ جی مفتی صاحب، چونکہ اس نے پوچھا ہے داڑھی کم ہو تو یہ امامت کی شرائط میں سے ہے؟ جی بالکل،
جب تک جو پوری شرائط ہیں وہ نہیں پائی جائیں گی تب تک اس کا مصلی پہ کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ شرائط میں نے اس لیے ذکر کیا نا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو چھپ نہیں سکتا۔ تو اگر بالفرض چاول کے دانے کے برابر بھی داڑھی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے اس حوالے سے کہ وہ اتنی مناسب ہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ داڑھی کم از کم ایک جسے کہتے ہیں 4 انگشت کے برابر کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ کٹوائے گا تو جائز نہیں ہے، ہاں اگر قدرتی طور پہ نہیں آئی تو ایک اور مسئلہ ہے۔ تو اس لیے داڑھی شریف کا ہونا دیکھیں نا، داڑھی واجب ہے، بعض نے واجب لکھا، بعض نے فرض لکھا، تو فرض کا انکار کرنا اور سرعام انکار کرنا یہ تو پھر گناہ ہوگا نا، اور جو سرعام گناہ ہو اس سے اجتناب کرنا، توبہ طائب کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جس کی داڑھی نہ ہو، کٹواتا ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اب یہ تو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ جس نے نماز پڑھی ہے، اب اطراف میں کچھ اور ایسے لوگ موجود تھے کہ جو امامت کے اہل ہیں تو پھر اور مسئلہ ہے، اور اگر نہیں تھے تو پھر ایک اور مسئلہ ہے۔ اس لیے لب لباب یوں سماعت کریں کہ فاسق کی امامت جائز نہیں ہے، مکروہ ہے فاسق کا امام بننا۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر نعت خوانوں کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث ہو چکی ہے، وہ حفاظ کرام کے حوالے سے بھی بحث ہو چکی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ آخر میں یہ بات بھی سماعت کر لیں کہ اگر بالفرض آپ نے کسی جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے ایک ضمنی سوال بھی پوچھا کہ کیا ایسی صورتحال کے اندر نماز ہو جائے گی، ایسا بندہ کہ جو داڑھی کٹواتا ہے یا ایک بالشت سے ایک مٹھی سے 4 انگشت سے کم داڑھی ہے، جس کی سنت کے خلاف جس بندے نے داڑھی رکھی ہے، تو ایسے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ نماز کو لوٹا لیں بعد میں۔ اور رہی بات یہ کہ اس حوالے سے تفصیلی بحث ہم نے 1-2 پروگرامز کے اندر کی ہے، اس کو بھی سن لیجئے گا مزید۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ملتان سے عرض کر رہا ہوں، ایک لڑکی اگر خود طلاق لے تو اسے کیا حق مہر معجل اور رسومات کی مد میں لیے گئے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں یا نہیں کرنے ہوتے؟ شریعت میں کچھ علماء نے یہ بتایا کہ اگر وہ خود طلاق لے گی تو حق مہر معجل اور وہ اپنا پیسے جو رسومات کی مد میں پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے دودھ پلائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ واپس کرنے کی پابند ہوگی، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر کوئی عورت خود طلاق لے تو جو اس نے حق مہر معجل لیا ہوا ہے آیا وہ واپس کرے گی یا نہیں، یا رسومات کی مد میں جیسے دودھ پلائی وغیرہ ہوتی ہے اس مد میں جو پیسے لیے ہیں وہ بھی واپس کرے گی یا نہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو تحفہ دے کے واپسی کا تقاضا کرنا، اس کو شریعت نے بہت برا قرار دیا ہے۔ اس طرح شریعت نے اس کو بیان کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ کوئی جانور قے کرے اور اس کو پھر لوٹائے، یعنی کتنا عجیب لگے، کتنا برا یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے جب جو چیزیں آپ نے تحفے میں دی ہیں ان کا تو واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مرد جو ہے وہ بلا عذر شرعی اگر کسی خاتون کو طلاق دیتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون بغیر عذر شرعی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، اس لیے یہ بھی گناہ گار ہے۔ رہی بات یہ کہ خاتون اگر تقاضا کر رہی ہے، اگر تو خلا مانگ رہی ہے، تو خلا کی بنا پر خاوند نے اس شرط پر اگر طلاق دی کہ حق مہر بھی واپس کرو اور جو غیر معجل حق مہر تھا وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی اگر خاتون نے تقاضا کر دیا، خلا نہیں ہے، ویسے طلاق مانگ رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو بھی فریقین کے مابین طے پائے گا، عرف کے اندر جو بھی ہے اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ یہ کہنا کہ جناب وہ اپنا حق مہر جو اس کو دے دیا تھا وہ بھی واپس کرے، یہ کوئی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو حق مہر ادا کر دیا گیا، جس کو معجل حق مہر کہا جاتا ہے، وہ ادا ہو گیا، وہ واپسی کا تقاضا خاوند کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خلا اس بنا پر لے رہی ہے کہ میں حق مہر بھی واپس کروں گی، کچھ پیسے بھی دوں گی، تم مجھے طلاق دے دو، تو خلا کی صورت میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے۔
جی مفتی صاحب اگلا سوال شامل کرتے ہیں، گھر والے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ 25 سال ہو گئے ہیں، اس نے تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھا، نہ ہی تمہیں بلایا، نہ میرا تمہارا اس سے، نہ اس کا تم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ لیکن میں ابھی بھی اسی انتظار میں ہوں کہ میں کیا کروں یا نہ کروں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ میرے پاس کوئی رابطہ نہیں ہے کہ میں اس سے طلاق کے کاغذات بھیجوں کہ وہ مجھے طلاق دے دے، اور ویسے بھی ہماری کورٹ میرج ہوئی تھی، ہمارا دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا، یہ بھی فوت ہو گئی ہے، اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، اگر تم شادی نہیں کرو گی تو تمہیں کون سہارا دے گا؟ تو مجھے کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں؟ میں بغیر کوئی کسی عالم دین سے مشورہ کیے بغیر میں شادی بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز پلیز میرا میسج سن کے میری رہنمائی فرمائی جائے، اور مجھے میری اسی نمبر پہ مجھے بتایا جائے۔ مفتی صاحب بہت دکھ بھری کہانی ہے اس کی۔ شوہر پچھلے 25 سال سے غائب ہے، کورٹ میرج کر کے، اور وہ چلا گیا، اب یہ طلاق بھی لینا چاہ رہی ہے مگر اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اب باہر کے ملک میں ہے۔ اب کوئی حل تو بتائیں اس بیچاری کا، بہت رو رہی ہے، کوئی سوال کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شریعت کی حدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے نا تو پھر ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نکاح کرنے کے لیے شریعت نے یہ حکم لگایا ہے کہ اس کا ولی پاس ہو، گھر والوں کی رضامندی شامل حال ہو، اور اگر یہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ایسی بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کورٹ میرج اگر آپ نے کی تھی اور کورٹ میرج ایسی تھی کہ جس کے اندر گواہ موجود تھے، ظاہر ہے ویسے تو وہاں پر نکاح نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا شرعی نکاح ہو چکا تھا، قانونی نکاح بھی، شرعی نکاح بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ خاوند، ایسا خاوند سخت گناہ گار ہے کہ جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، چاہے وہ حقوق جسمانی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ جناب آسائش آرائش کہہ لیں اس کو، روزمرہ کی ضروریات ہیں، گھر ہے، اسی طرح نان و نفقہ ہے، ازدواجی تعلقات ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کے ادا کرنے پر اگر قادر نہیں ہے یا وہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے، قانوناً بھی وہ مجرم ہے۔ اب صورتحال جو آپ نے بتائی ہے، آپ کے پاس حل یہ ہے کہ آپ اپنا یہ مقدمہ عدالت میں پیش کریں۔ اگر تو عدالت آپ کو، اور یاد رکھیں عدالت سے جو آپ نے ڈگری لینی ہے وہ تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح کی، اس بنا پر کہ خاوند جو ہے وہ ازدواجی تعلق بھی، بلکہ وہ تو آیا ہی نہیں نا، اتنے سال ہو گئے، تو جب تک وہ طلاق نہیں دے گا یا آپ فسخ نکاح کی ڈگری حاصل نہیں کر لیتی تب تک کسی اور جگہ آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء، پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت میں خاوند والیاں جو ہیں وہ باقیوں کے لیے حرام ہیں، الا یہ کہ خاوند طلاق دے دے، تو آپ طلاق یا تو اس سے زبانی کلامی لے لیں یا پھر لیٹر بھیج کے، اگر ایسی بھی صورتحال نہیں ہے تو آپ کے لیے یہی ایک حل بچتا ہے کہ عدالت کے اندر، لیکن یاد رکھیں یہاں پر خلا نہیں ہوگا، یہاں پر فسخ نکاح کی ڈگری آپ کو ملے گی۔ تو فسخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جیسے ہی ڈگری آپ کو ملے اس کے بعد اپنی عدت کو مکمل کریں اور پھر آپ آگے نکاح کر سکتی ہیں، ورنہ آپ اسی طرح پہلے خاوند کے نکاح میں ہیں۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے، کچھ ہوتے ہیں آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے اندر وہ جواب دہ ہیں، لیکن دنیا داری کے لحاظ سے جب تک خاوند طلاق نہ دے تب تک خاتون کے لیے اور کوئی رستہ باقی نہیں ہوتا، الا یہ کہ فسخ نکاح کروا لے۔ قرآن کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یہ نکاح کی جو عقدہ ہے یہ خاوند کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ فسخ نکاح عدالت کو بھی اختیار ہوتا ہے؟ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ خاوند نہیں چھوڑ رہا تو عدالت جو ہے، قاضی اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، پرانی زبان میں قاضی کہہ لیں، آج کے اعتبار سے جج صاحب کہہ لیں، تو وہ قائم مقام ہو کے نا خاوند کے، تو فسخ نکاح کی ڈگری جاری کرتا ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کے احکام کو اٹھا دینا، تو نکاح تنسیخ اور ہے، خلا اور چیز ہے۔ یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے نا، خواتین کہتی ہیں جی ہم نے خلا لیا ہوا ہے، تو خلا شرعی تب نافذ ہوگا جب خاوند کی رضامندی ہوگی،
تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح کی جو ڈگری ہے وہ خاوند کی رضامندی کے بغیر بھی جاری ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ روزانہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و سنت سے اعتدال والے رستے سے آپ کو خوب رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب چونکہ روزانہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں، ان سے دینی، شرعی اور اخلاقی معاملے میں جو بھی سوالات آپ چاہتے ہیں وہ مفتی آن لائن میں آپ اپنے سوالات اسکرین پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔